ثانیاً دوسرا جو ہے الاستیاد یعنی شکار، الصید تعریف یوں ہے ہوا وضع الید علی الشیء مباح یعنی مباح چیز پر ہاتھ رکھنا، اس کو قبضے میں لے لینا، غیر مملوک للاحد اور کسی کی ملکیت نہ ہونا، ویتم اما باستیلاء الفعل علی المصید اور یہاں پر اصطلاح کی دو قسمیں ہیں۔ اصطلاح الفعل یہ ہے کہ وہ مصید یعنی شکار جو ہے نا فعلاً آپ نے قبضے میں لے لیا، او باصطلاح الحکمی یا حکمی اس طرح بتایا گیا ہے، وہو اتخاذ فعل یعنی کام کرنا اس طرح بنانا، یعجز الطیر کہ جو پرندہ ہے وہ عاجز ہو جائے، او الحیوان او السمک یا حیوان جو ہے یا مچھلی جو ہے عن الفرار فرار سے بھاگنے سے وہ عاجز ہو جائے۔ مثال دیا گیا ہے کہ اتخاذ الحیاض للصید الاسماک جو شکار ہے مچھلی کا اس کو اس طرح قبضے میں لے لینا، الحیاض بنانا، کیا بنانا؟ حیاض مجتمع الماء حوض بنانا جس میں ہم وضو بھی کرتے ہیں یعنی تالاب بنانا اور اس میں اس کو باندھ لینا، او شباک یا جنگلہ، شباک کڑکی بھی مراد لیا جاتا ہے لیکن جنگلہ یا سامان اٹھانے کا جال تو یہ پرندوں کے لیے ہو گیا، او الحیوانات المدربہ وہ جانور جو ٹرینڈ یعنی ہو سکتے ہیں، جو مشاق ہو سکتے ہیں، علل سید شکار سے یعنی شکار پر وہ آپ نے حاصل کر دیا اور اس کو ٹرین کر دیا، جس طرح کل کلاب کتے جو ہے یا کتے کو سدھانے والا جو مالک ہے ٹرین کرنے والا، والفہود جو ہے فہد کی جمع ہے، چتا نمر وہ مراد ہے، والجوارح المعلمہ اس سے مراد جانور ہے جو ٹرین ہو سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی ہو گیا کہ جانور آپ نے قبضے میں لے لیا اور اس کو ٹرین کر دیا تو وہ آپ کے ملکیت میں آ گئے، جس طرح بندر وغیرہ ہے اس کو آپ نے ٹرین کر دیا تو وہ آپ کی ملکیت ہے، اور جنگل سے لے کے آئے ہیں یا کسی کی ملکیت نہیں تھا یعنی وہ کسی کے ملکیت میں نہیں تھے تو پھر وہ آپ اس کو مالک بن سکتے جو کسی کے ملکیت میں نہ ہو۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وَالصَّيِّدُ حَلَالٌ لِلْإِنسان انسان کے لیے حلال إِلَّا إِذَا كَانَ محرماً یہاں تک کہ وہ کیا ہو حرام نہ ہو یا حرمت والے دن نہ ہو، جس طرح حرام کیا گیا ہے حج اور عمرہ کے وقت میں اور مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں، تو یہاں پر شکار کرنا کیا ہے حرام ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وَالصَّيِّدُ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِيَّةِ کہ شکار جو ہے وہ ملکیت کے اسباب میں سے سبب میں سے، لیکن یشترط فی الاصطلاح الحکم لیکن اصطلاح الحکم میں شرط یہ ہے، لا اصطلاح الحقیقی میں، قصد التملک کہ خود کو مالک بنانے کا ارادہ کر لینا، قصدن کر لینا، عملاً بقاعدۃ کیونکہ قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا کہ جو امور ہے جو کام ہے وہ اپنے مقاصد کے ساتھ ہوتے ہیں، جو آپ کا نیت ہے ارادہ ہے اس پر منحصر ہوتے ہیں۔ فمن نصب جس نے گاڑ دیا کڑا کر دیا شبکہ جال کو، فتعلق بها صید اور اس کا تعلق شکار کے ساتھ تھا، فإن كان اور پس جس نے کیا کیا قد نصبہ اس کو گاڑ دیا لجفاف خشکی کے لیے یعنی سوکھنے کے لیے کہ وہ سوکھ ہو جائے یعنی گیلا ہے خشک ہو جائے، فالصید پس جو شکار ہے لمن سبقت یدہ الیہ اور وہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا اس قبضے میں آ گیا، لأن نیتہ بے شک جو اس کا نیت ہے لم تتجہ الیہ اتجہ الیہ یعنی اس کی طرف رخ نہ کرنے کا، یعنی اس نے اس کو سوکھنے کے لیے گاڑ دیا تھا، وَإِن كَانَ قَدْ نَصَبَهُ لِلصَّيْدِ اگر اس نے اس کو گاڑ دیا تھا شکار کے لیے، ملکہ صاحبہ اس مالک ہے اس جال کا، صاحب جو ہے وہ مالک ہے، پھر وَإِنْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ اگر اس نے اس کو قبضے میں لے لیا اس کے علاوہ كَانَ تو پھر کیا ہے مُعْتَدِيًّا عَاصِبًا کہ وہ پھر ظلمن ہے اور کیا ہے عاصبًا ہے زبردستی ہے اور زیادتی ہے تجاوز کرنا ہے، یعنی اگر آپ نے اس کو خشکی کے لیے گاڑ دیا تھا سوکھنے کے لیے گاڑ دیا تھا اس جال کو اور اس میں پرندہ آ گیا تو اس آپ کا نیت نہیں تھا، آپ کا نیت یہ تھا کہ وہ خشک ہو جائے، شکار کا نہیں تھا، تو اگر آپ نے اس کو قبضے میں لے لیا تو آپ نے ظلم کیا غصب کیا، اور اگر آپ نے اس کو گاڑ دیا تھا شکار کے لیے تو پھر آپ اس کے مالک ہے۔ وَلَوْ أَفْرَحَ طَائِرٌ اور اگر پرندہ نکلا فی ارض انسان کے زمین میں، کان لمن سبقت الیہ یدہ اور وہ جس نے سبقت کی جس کے ہاتھوں میں پہنچ گیا، الا اذا کان صاحب الارض مگر جو زمین کا مالک ہے، حیہا اس کے لیے کیا کر دے مہیا کر دے فراہم کرے، لذالک اس کے لیے یعنی اس کے لیے تیار کر دے پرمیشن دے دے، تب وہ پھر وہ اس کا مالک ہے جس کے ہاتھوں میں آ گیا شکار،
وَإِذَا دَخَلَ طَائِرٌ فِي دَارِ انسان، اور اگر پرندہ داخل ہو جائے انسان کے گھر میں اور اس نے بند کر دیا اب صرف دروازے کو اس کو قبضے میں لینے کے لیے، تو پھر وہ اس کا مالک ہے۔ اور اگر اس نے کیا کر دیا، صدف یعنی جو کڑکی ہے یا جو روشندان وغیرہ ہے اس کو صرف بند کر دیا تو وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اور اسی طرح واقعہ ہو جائے سید شکار فی حفرت کیتی میں، یا یہاں مراد کیا ہے، گڑھا ہے، خندق ہے جو کدا ہوا ہوتا ہے، او ساکیہ یا نہر ہے جسے پانی پہنچایا جاتا ہے، المحول فی تملکی ہی علنیت الصید ہی، تو اس کا جو انحصار ہے، مدار جو ہے وہ اس کے شکار ہونے کے نیت پہ ہے کہ انہوں نے شکار کے لیے سب کچھ کیا تھا، وَإِلَّا فَلِمَنْ سَبَقَتْ إِلَيْهِ يَدُهُ، اور وہ جو اس کے ہاتھوں میں پہلے پہنچ جائے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ نیت جو ہے وہ ضروری ہے، اگر نیت ہے شکار کا تو پھر مالک ہے، اگر نیت نہیں ہے تو پھر جو چیزیں آ گئے آپ کے ہاتھ میں وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ ثالثاً، تیسرا جو ہے الاستیلاء والقلاء والاجام، یعنی اصطلاح قبضہ میں لے لینا قلہ، گھاس اور لکڑیاں وغیرہ۔ اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں، القلاء جو ہے والحشیش الذی ینبت، انبت ینبت مراد یہ ہے کہ جو بوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، اگتا ہے۔ حشیش جو ہے وہ مراد گھاس ہے، فی الارض زمین میں، بعیر زرع یعنی بغیر بیج کے، لے رعیل بہائم، بہائم مراد مویشی ہے اور یہ چارہ ہے یعنی جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ والاجام جو ہے لکڑیاں، الاشجار الکثیفۃ یعنی درخت جو گنی ہے، باری ہے، زیادہ مقدار میں، فی الغابات جنگلات میں، او الارض زمین میں، غیر مملوک یعنی وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہے۔ والحکم القلاء یہ ہے کہ کسی کے ملکیت میں نہ ہو یا کسی کے ملکیت میں ہو اور اس زمین میں نبتا پیدا ہو جائے، بل ہوا مباح للناس جمیعاً، اور سب لوگوں کے لیے مباح ہے یعنی اس کو قبضے میں لے لینا جائز ہے۔ لہم اخذہ اس کا لے لینا، ورعیہ یا اس میں چرنا، یعنی گائے بھینس وغیرہ جو ہے وہ کالے اس کو، ولیس لصاحب الارض نہیں ہے زمین کے مالک کے لیے، منع کرنا من ذلک اس کے لیے کیونکہ اس میں باقی ہے مباحت اصلی جائز ہونا۔ اور سارے مذاہب چاروں مذاہب میں راجح ہے کہ کیا کہ یہ اس میں عموم ہے، یہ سب کی ملکیت ہے۔ حدیث شریف ہے کہ اس میں لوگ جو ہے شریک ہے تین چیزوں میں، ماں پانی میں، کلہ گھاس میں، اور نار آگ میں۔ تو یہ ہو گیا گھاس کے متعلق۔ جو آجام ہے، لکڑیاں ہے، فاہیہ من الاموال المباح، یہ بھی ایسا مال ہے کہ جس کو قبضے میں لیا جا سکتا ہے اگر کسی کی ملکیت میں نہ ہو، یعنی اس طرح زمین ہو کہ جو کسی کے ماتحت نہ ہو، بس ہر ایک کے لیے حق الاستیلاء ہے اس پر، اور اس کو لینا ہے ضرورت کے وقت، اور نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ منع کرے اس سے۔ وَإِذَا اسْتَوَلَ الشَّخْصُ عَلَى الشَّيْءِ مِنْهَا، اور جب قبضے میں لے لے اس چیز کو کوئی شخص اور اس کو اکٹھا کر لے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور جو ملک ہے، حکومت ہے، وہ تقید یعنی مقید کر سکتا ہے، محدود کر سکتا ہے، جو فائدہ لینا ہے اور منع کر سکتا ہے درخت کو کاٹنے سے۔ رعایت للمصلحۃ العامہ، اور کیونکہ مصلحت العامہ کے بنیاد پر عوام کو منع کیا جا سکتا ہے جو حکمران ہے۔ وَإِبْقَاءُ عَلَى الثَّرْوَةِ الشَّجَرِيَّةِ الْمُفِيدَةِ، اور باقی ہے الثروہ یعنی پیداواری دولت مال درختوں سے جو مفیدہ ہے، تو یعنی وہ منع کر سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ملک کے لیے دولت ہے اور مال کا ذریعہ ہے، اور باقی اس کے علاوہ وہ کاٹ سکتے ہیں، تو یہ انحصار کرتے ہیں حکومت پر۔ اما ان کانت فی الارض مملوکہ، اور اگر کسی کے زمین میں ہے اور وہ ماتحت ہے، اس طرح زمین ہے، تو یہ مالن مباح نہیں ہے، بلکہ صاحب الارض جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ اذن دے گا، اور اس کے اذن کے بغیر اس کو نہیں لیا جا سکتا ہے، نہیں کاٹا جا سکتا ہے۔ اور کیونکہ یہاں پر جو زمین ہے انہوں نے اس کو ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے، لِأَجَامِهَا اس کے لکڑیوں کے لیے کہ اس نے بڑھوتری کے لیے چھوڑ دیا ہے، بخلاف القلہ گھاس کے مخالف، کیونکہ گھاس کو تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ خود پھینک دیتا ہے، تو اس لیے اس میں
جو کلّا ہے اس کی طرح قصد نہیں کیا گیا ہے، اور نہ قصد کیا جا سکتا ہے کہ وہ کلّا پر قیاس کر کے جو اجام ہے لکڑیاں ہے وہ بھی کاٹ دے۔ لہٰذا جو ملکیت ہے کسی کے ماتحت ہے لکڑیاں، تو اس کو اس کے اجازت کے بغیر نہیں کاٹا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے رابعاً الاستیلاء علی المعادن والکنوز، معدنیات اور کنوز، کنز، خزانہ وغیرہ جو ہے، المعادن وہ ہے جو پایا جاتا ہے ما یوجد فی باطن الارض، زمین کے تحت، من اصل الخلقت و طبیعتی، یعنی وہ اصلی خلقت جو پیدائش ہے اس پر، کا ذہب جس طرح سونا ہے، والفض و چاندی ہے، والنحاس نحاس جو ہے وہ تانبا ہے، پتل ہے، والحدید جو ہے لوہا ہے، والرصاص سیسا ہے، ونحوہا اور اسی طرح اور چیزیں بھی جو معدنیات ہے، قیمتی دھات ہے۔ والکنوز کنز جو ہے وہ کیا ہے، ما دفنہ انسان جس کو انسان نے دفن کیا ہے، او دعوہ یا اس کو چھوڑ دیا ہے، فی باطن الارض زمین کے باطن اندر، من الاموال مال میں سے، سوا فی جاہلیہ او فی الاسلام، چاہے جاہلیت کا ہو یا اسلام کے زمانے کا ہو تو وہ کنز ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس کے احکامات، حکم کیا ہے؟ والمعدن جو معدنیات ہے، والکنز جو کنز ہے، یشملها ما دونوں شامل ہے، عند الحنفیہ کلمۃ جو کلمہ ہے، الرکاز یعنی رکاز کے اندر داخل ہے، وہوا ما رکز فی باطن الارض سواء کان، یعنی جو زمین کے اندر ہے چاہے اللہ کی پیدائش ہے، جس طرح بتایا گیا حدید والنحاس، تو یہ اس میں کیمیائی عناصر ہے، کا فلزات یہ کیمیائی عناصر ایلیمنٹس کو کہتے ہیں۔ امکانہ بصنع الناس یا لوگوں کے گاڑے ہوئے بنائے ہوئے ہیں، اموال میں سے جس کو دفن کیا گیا ہے لوگوں نے اس میں، تو اس دونوں کا حکم ایک ہی جو حدیث میں آیا کہ رکاز میں خمس ہے۔ اور مالکیہ شافعیہ کہتے ہیں کہ الرکاز جو ہے دفین الجاہلیہ جس کو دفن کیا گیا ہے جاہلیت کے زمانے میں، اور معدن وہ ہے جو اہل الاسلام کا ہے، یعنی اللہ نے خود ہی پیدا کیا ہے تو وہ اہل الاسلام کا ہو گیا۔ اس کے بعد حکم المعادن کا حکم کیا ہے؟ اختلاف الفقہا ہے معادن کا مالک بننے کا اصطلاح کے ذریعے، کیونکہ اس میں جو دولہ ہے یعنی حکومت ہے اس کی بھی حق ہے، اور اذا وجدت فی الارض لیست مملوکہ، اور جب وہ پایا جائے تو حکم المعادن میں اختلاف الفقہا ہے فی تملک المعادن بالاستیلاء علیہا، وفی ایجابی حق فیہا للدولة اذا وجدت فی الارض لیست مملوکہ، یعنی اگر وہ اس طرح زمین ہے کہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس میں جو حکومت ہے اس کا حق ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بھی اختلاف ہے، اگر کسی کی ملکیت ہو تو وہ بھی اصطلاح کے ذریعے وہ مالک نہیں بن سکتا ہے معادن کا۔ اما تملک المعادن فللفقہاء فیہ رأیان، جس میں دو رائے ہے، جو قال المالکیہ مالکیہ جو ہے یا امام مالک جو ہے اس کے ہاں مشہور قول یہ ہے اور یہی مذہب راجح ہے اس کے ہاں کہ جمیع انواع المعادن جو ہے اس کو اصطلاح کے ذریعے ماتحت یا قبضے میں نہیں لیا جا سکتا ہے، اس کا مالک نہیں بن سکتا ہے کوئی بھی، بل کیونکہ کما لا تملک طبعا ملکیت الارض، کیونکہ یہ ملکیت الارض کے تابع نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ملک کے لیے، حکومت کے لیے ہے، حکومت کے لیے، اور اس میں حاکم جو ہے وہ مصلحت کے مطابق فیصلہ کرے گا، یعنی حاکم جو ہے اس میں تصرفات کرے گا۔ اور لأن الارض مملوکة بفتح الاسلام للدولة وان هذا الحكم مما تدعو الیہ المصلحہ، تو یہی بتایا گیا ہے کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ اس زمین کے کیا ہے، وہ مالک ہے اور اس کے ماتحت ہے، تو وہ اس میں کیا کریں گے، حکم کریں گے مصلحت کے مطابق۔ اور جو حنفیہ ہے، شافعیہ ہے، حنابلہ ہے، اس کے ارجح دو روایت آئے ہیں، ایک یہ کہ المعادن جو ہے وہ ملکیت ہے جو زمین کا مالک ہے اس کی، لأن الارض کیونکہ زمین جو ہے اذا ملکت وہ اس کا مالک بن گیا، ملکت بجمیع اجزائها سارے اجزاء کا وہ مالک بن گیا، فإن كانت مملوکۃ لشخص كانت ملکا له، بس جب وہ ملکیت میں ہے کسی شخص کے تو وہ اس کا مالک ہے، اور حکومت جو ہے وہ زمین جو حکومت کے ماتحت ہے وہ اس کا مالک ہے۔
یہ ہو گیا ایک رائے یا ایک روایت جو ہے ان میں سے، اور یہی بتایا گیا ہے کہ وہ ملکیت کے تابع ہے۔ اور مالکیہ کیا وہ یہ ہے کہ نہیں، وہ ملکیت کے تابع نہیں ہے، وہ اس کی ملکیت سے ہی پہلے اس میں موجود تھا، لہٰذا یہ حکومت اور جو وقت کا حاکم ہے اس کے لیے ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ حق الدولہ کے معادن میں حق ہونا، اس میں دو رائے ہے۔ ففیہ یعنی ایدن قال حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، معادن میں خمس ہے کیونکہ یہ رکاز ہے، اور اس میں رکاز میں معادن اور کنوز دونوں شامل ہیں، یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ لفظ رکاز اس کے لیے آیا ہے اور اس میں خمس دیا جائے گا، اور جو بھی معدنیات ہے، جو قیمتی دھات ہے، وہ اس میں یہی بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو غیر الحنفیہ ہے وہ یہ کہتے کہ نہیں، اس میں واجب نہیں ہے، معادن میں اس اور کوئی خمس وغیرہ نہیں ہے، پانچواں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ حکم الکنز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو حکم الکنز کیا ہے، جو دفن کیا گیا ہے لوگوں نے، چاہے جاہلیت کا ہو یا اسلام کے دور کا ہو یا مسلمان کا ہو، اس میں دو قسمیں، اسلامی اور جاہلی دور کے۔ اگر اسلامی ہے تو اس میں علامات اور لکائی وغیرہ پائے جائیں گے، جو کیا کلمے کی شکل میں یا وغیرہ آیات یا اسلامی حکمران کے نام یا خلیفہ کے نام لکھے ہوئے ہوں گے تو یہ اسلامی شمار کیا جائے گا، یہ جو مدفون ہے، دفن شدہ چیز ہے۔ اور جاہلی وہ جس میں جاہلیت کی چیزیں کے نقش نگار چیزیں علامات پائی جائے تو وہ جاہلیت والے شمار کیے جائیں گے۔ اب اس میں حکم جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ کنز الاسلامی جو ہے وہ اپنے ملکیت پر باقی ہے، اور اس کے لیے ہے جس سے وہ لکتا گرا ہوا چیز یا کھویا ہوا چیز کے حکم میں شمار کیا جائے گا، تو پس وہ اعلان کرے گا اور بتائے گا، اگر کوئی مل جائے تو اس کے لیے ہے، بصورت دیگر اس کو صدقہ کیا جائے گا فقراء میں، اور اس سے فقراء ہی صرف انتفاع لیں گے۔ تو یہ رائے ہے حنفیہ کی، اور اس کے برعکس جو رائے ہے مالکیہ شافعیہ حنابلہ کی کہ نہیں، جو مالک ہے اس سے وہ انتفاع لے سکتے ہیں، جس کی مطلب مالک نہیں یعنی جس نے اس کو قبضے میں لیا ہے وہ اس سے انتفاع لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ صاحب مل جائے، ظاہر ہو جائے، تو ضمان واجب ہے اس پر۔ اور جو کنز الجاہلی ہے اس میں کیا ہے، خمس دینا ہوگا، اور وہ بیت المال کے لیے ہے، یعنی وقت کے حکومت کا جو خزانہ ہے اس میں جمع کیا جائے گا، اور اس میں بھی ذرا اختلاف ہے، لیکن اس میں خمس جمع کیا جائے گا جو کنز ہے اور جاہلیت کا مال ہے جو دفن شدہ مل چکا ہے۔